بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الانفال شروع کر رہے ہیں۔ الجزء الاول من ہدی القرآن الکریم۔ آج کے اپنے اس سبق میں ہم سورہ انفال کی پہلی 4 آیات کا لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ اور مختصر تشریح دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم بسم اللہ کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم باز بی کسی بھی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کا بازبر با یا باز بی کے ساتھ، اور یہاں بسم اللہ میں بازیر کے ساتھ آیا ہے تو بازیر بی یا بازبر با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ اور اسم کا لفظ جو ہے یہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے نام، جس طرح کہ آپ لوگ جو ہے اردو گرامر میں اسم کی تعریف اور اس کی اقسام وغیرہ دیکھتے ہیں، تو اسی طرح ہم اپنی عام بول چال میں بھی کسی کا نام جب معلوم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے، تو اسم کا مطلب ہے نام۔ بسم اللہ، ساتھ نام اللہ، اللہ کے۔ الرحمن، جو بڑا مہربان ہے، الرحیم، اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ آیت نمبر 1 ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ یسألونک، اگر ہم اس لفظ کو ذرا غور سے دیکھیں تو اگر دیکھیں کہ شروع میں یا زبر یا آیا، یا زبر یا یا پیش یو، یہ کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ واحد اور جمع دونوں کے لیے، جس طرح ہم انگلش میں ہی، شی اور دے یوز کرتے ہیں، یہ ان معنوں میں ہے۔ اور آخر میں دیکھیں تو کاف زبر کا آیا ہے اس لفظ کے آخر میں، تو یہ کاف زبر کا ہم نے جب الفاظ معنی دیکھے تھے تو اس میں ہم نے اس لفظ کو سیکھا تھا، اس حرف کو سیکھا تھا کہ اس کا مطلب ہے آپ یا آپ سے، تم یا تمہیں وغیرہ، یا تم سے۔ تو یسألونک، اور درمیان میں جو لفظ ہے یہ ہے سلونا۔ سلونا یہ لفظ سوال سے ہے، اس طرح کہ آپ کو نیچے ترجمہ بھی نظر آ رہا ہوگا اس کا۔ تو یسألونا میں سلونا سوال سے ہے، اور سوال کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں پوچھنے کے معنوں میں، تو یہ سوال کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان سے ہی جو ہے وہ اردو میں آیا ہے، تو اس کا اب ترجمہ یہ ہوگا یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ بارے میں، انفال مال غنیمت کے۔ انفال کا معنی ہم نے سورت کا جب تعارف دیکھا تھا تو اس میں ہم نے انفال کے معنی سیکھے تھے کہ انفال نفل کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے مال غنیمت، ایکسٹرا یا زائد چیز، اضافی چیز۔ اور یہ جو ہے وہ مال غنیمت کو کیوں کہا جاتا ہے، یا مال غنیمت اس کا مطلب ہے، تو یہ جو یعنی دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے فتح یاب ہونے کی صورت میں جو دشمن کا مال ہوتا ہے وہ مسلمانوں کو مل جاتا ہے، یعنی یہ فتح و کامرانی کے علاوہ ایک زائد چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو ملتی ہے، تو اس لیے یہ انفال ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یا وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں۔ کل، آپ کہہ دیجئے، یہ لفظ ہم سیکھ کر آئے ہیں الفاظ معنی میں۔ کل کہہ دیجئے، انفال مال غنیمت للہ، اللہ کا ہے۔ یہ لام زیر لی کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے، لام زیر لی یا لام زبر لا کے ساتھ بھی، تو اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے۔ تاکہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے اور کے لیے بھی، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے کے لیے، اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کا ہے۔ والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ فتقو، پس ڈرو، یہ لفظ تقوی سے ہے۔ فا زبر فا بھی ہم دیکھ چکے ہیں الفاظ معنی میں کہ فا زبر فا کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پس یا تو۔ آگے لفظ ہے تقو، تقو یہ تقوی سے ہے۔ تقوی کا لفظ ہم بولتے ہیں اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے لیکن یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور انہی معنوں میں۔ تو فتقو اس کا مطلب ہوتا ہے، تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ فتقو، پس ڈرو، اللہ، اللہ سے۔ وَأَصْلِحُوا، اور اصلاح کرو یا صلح رکھو۔ یہ اصلحوا بھی دیکھیں، یہ بھی لفظ ہمارے ہاں صلح لفظ بولا جاتا ہے یا اصلاح بولا جاتا ہے،
تو یہ انہی معنوں میں بولا جاتا ہے جن معنوں میں یہ عربی میں ہے۔ اگر ہم اس کا ترجمہ کریں کہ صلح رکھو تب بھی ٹھیک ہوگا، اگر ہم یہ کریں کہ اصلاح کرو تب بھی ٹھیک ہوگا، کیونکہ صلح کیا ہوتی ہے؟ صلح بھی جو ہوتی ہے تعلقات میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی اصلاح کرتے ہوئے جو ہے تعلقات کو بہتر بنایا جاتا ہے، اس لیے اس کو صلح کہا جاتا ہے۔ تو اصلاح اگر کر لیں تو اصلاح کا مطلب بھی درستگی ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہوگا اس کا معنی۔ وَأَصْلِحُوا اور صلح رکھو یا اصلاح کرو۔ ذات کا مطلب ہوتا ہے والا، بینکم، بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان، اور کم تمہارے۔ بین کا لفظ بھی ہم دیکھ چکے ہیں اور کم کا مطلب بھی ہم دیکھ چکے ہیں الفاظ معنی میں۔ بینی کا مطلب ہوتا ہے یا بینہ کا مطلب ہوتا ہے درمیان، اور کم کا مطلب ہے تمہارے یا تم اپنے۔ ذات بینکم کا مطلب ہوگا تم آپس میں۔ وَأَصْلِحُوا اور صلح رکھو یا اصلاح کرو، ذات بینکم تم اپنے درمیان یا آپس میں۔ وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو اللہ اللہ کی، وَرَسُولَہُ اور اس کے رسول کی۔ اب یہ اطاعت کا لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، اطاعت کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنا، ٹھیک ہے؟ جس طرح کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر کوئی شخص کہتا ہے، بتاتا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں یا اپنی اولاد کے بارے میں کہ میری اولاد بہت اطاعت گزار ہے، یعنی بہت کہنا ماننے والی ہے، تو اطیعوا کا مطلب ہے اور اطاعت کرو اللہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی۔ ان اگر کن کا مطلب ہوتا ہے ہو تم، اگر ہو تم مومنین مومن، اگر تم مومن ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان الفاظ کے معنی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب اگلی سلائیڈ پہ ہم اس کا پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ پھر، اور پھر اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے جی۔ یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، انفالو مال غنیمت للہ اللہ کا ہے، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، وَأَصْلِحُوا اور صلح رکھو، ذات بینکم تم اپنے درمیان یا آپس میں، اور اپنے درمیان صلح رکھو، وَأَطِیعُوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَہُ اور اس کے رسول کی، ان کنتم اگر ہو تم مومنین مومن، اگر تم مومن ہو۔ اب آپ دیکھیں جب آپ کو الفاظ کے معنی آپ سیکھ جاتے ہو اور ان کو ذہن نشین کر لیتے ہو تو بامحاورہ ترجمہ لکھنا یا بامحاورہ ترجمہ بیان کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم اس آیت کا مفہوم جانتے ہیں کہ یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں، یہ سورہ انفال جو نازل ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے یا کیا پس منظر تھا جو یہ آیات نازل ہوئی۔ تو جس طرح کہ ہم نے سورت کے تعارف میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس سورت میں جو ہے وہ غزوہ بدر کے حالات و واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور یہ غزوہ بدر کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ تو غزوہ بدر میں جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو ہے وہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 313 تھی، جبکہ کفار کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی۔ کفار کی تعداد تقریباً 1000 تھی، اور وہ خوب جنگی تیاری کے ساتھ جو ہے وہ نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے مسلمان اس جنگ میں فتح یاب ہوئے اور کفار کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور کفار جو تھے، جس طرح کہ ہم اپنے پہلے سبق میں دیکھ چکے ہیں کہ کفار کے 70 لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے، جن میں بڑے بڑے سردار تھے، جن میں ابو جہل بھی مارا گیا تھا، اور 70 لوگ ان کے قیدی بنا لیے گئے تھے، اور باقی جو تھے وہ بھاگ گئے تھے، اور اس طرح جو ان کا مال تھا وہ مسلمانوں کو مل گیا تھا۔ اب مسلمانوں کے درمیان اس مال پر جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے حلال کر دیا تھا، اس کی تقسیم کے معاملے میں جو ہے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ تو اس پر یہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ جب بھی ان کے درمیان کوئی ایسی بات آتی تھی تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے اور آپ سے پوچھتے تھے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے مال غنیمت کے بارے میں آپ سے پوچھا، تو اس پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی۔ تو اس لیے بریکٹ میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ آپ سے پوچھتے ہیں۔ اس طرح کہ آیت کے پہلے ہی الفاظ کو دیکھیں آپ کہ یسألونک، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ اب وہ کون تھے؟ وہ مجاہدین تھے، غزوہ بدر کے مجاہدین۔ تو اور پوچھا کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا انہوں نے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم بریکٹ میں لکھیں گے کہ مجاہد کو بھی ہم بریکٹ میں لکھیں گے، آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کل، آپ کہہ دیجئے کہ انفال و مال غنیمت للہ والرسول، کہ مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آگے حکم دیا فتقو، پس ڈرو اللہ سے، اور اللہ سے ڈرو، فاصلحوا ذات بینکم، اور اپنے درمیان صلح رکھو یا آپس میں صلح رکھو، واطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس معاملے میں بھی مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مفہوم مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا جی۔ اب آگے دیکھیں، انما، بے شک، انا کا مطلب ہم دیکھ چکے ہیں پہلے کہ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک یا یقیناً، انما کا مطلب بھی بے شک ہے، بے شک مومنون، مومن تو الذین، وہ ہیں جو اذا، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، بے شک مومن تو وہ ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے، اور قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، ہم ان کے، یہ ہم کو بھی ہم نے الفاظ معنی میں دیکھا تھا، قلوبہم ان کے دل، وَإِذَا، اور جب، تولیت کا مطلب ہے پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت کا لفظ دیکھیں ہم اردو میں بولتے ہیں تو تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا، تو تولیت، یہ تلاوت کا جو لفظ ہم بولتے ہیں وہ تولیت سے ہی ہے، اسی لفظ سے ہے، اس کا مطلب ہے پڑھنا، تولیت پڑھی جاتی ہیں، علیہم، ان پر سے مراد ہے ان کے سامنے، یعنی انہیں پڑھ کر، یا ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، آیاتہ، اس کی آیات سے مراد ہے اللہ کی آیات، زادتہم، زیادہ ہو جاتا ہے، ہم ان کا، زادت، زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، ہم ان کا۔ اب دیکھیں زیادہ اور زیادہ یہ بھی ملتے جلتے ہیں، تو زیادہ کا جو لفظ ہے یہ بھی عربی زبان سے ہے اور ہم اردو میں بولتے ہیں، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ عربی زبان کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں بولتے ہیں، لیکن کیونکہ غور نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ عربی زبان کے لفظ ہیں، اور ان کے جو ہے وہ جو عربی زبان کے الفاظ ہیں وہ ہم اردو میں بھی انہی معنوں میں بولتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ عربی زبان جو ہے وہ قرآن پاک کی زبان ہے، ایک زندہ زبان ہے، اور ہمیں اس زبان کو سیکھنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں جس طرح کہ ہم انگلش سیکھتے ہیں اس طرح سے عربی کو ذرا توجہ نہیں دی گئی، تو اس لیے جو ہے وہ حالانکہ ہماری روزمرہ بول چال میں اگر ہم دیکھیں، اس طرح بھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو عربی زبان سے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، زیادتہم، وہ زیادہ کر دیتی ہیں یا زیادہ ہو جاتا ہے ان کا، ایماناً، ایمان، والا، اور اوپر، ربہم، وہ اپنے رب کے، اور وہ اپنے رب پر، یتوکلون، بھروسہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، انما، بے شک، مومنون، مومن تو وہ ہیں جو الذین، وہ لوگ جو اذا، جب ذکر اللہ، ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، وَإِذَا، اور جب، تولیت، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، علیہم، انہیں، آیاتہ، اس کی آیات، بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں اللہ کی، زادتہم، زیادہ ہو جاتا ہے ان کا یا بڑھ جاتا ہے ان کا، ایماناً، ایمان، وعلی ربہم، اور وہ اپنے رب پر، یتوکلون، توکل کرتے ہیں یا بھروسہ کرتے ہیں۔ اب توکل کا لفظ جو ہے یہ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں بھروسے کے معنوں میں ہی، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہتے ہیں توکل کہ ہمارا تو اللہ پر توکل ہے، تو توکل کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بتایا کہ مجاہد آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان کو بتا دیں کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور جو ہے بس تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان اس موقع پر اختلاف پیدا ہو گیا تھا
کہ جو ہے وہ مال غنیمت کس کو کتنا ملے گا مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے حکم دیا تھا کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ابتدائی حکم تھا مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں، اور آگے جو ہے وہ پھر مال غنیمت کی تقسیم کا باقاعدہ اصول اور قاعدہ دیا گیا ہے، لیکن اب پہلی آیت میں صرف اتنا ہی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور مومنوں نے جو کام کرنے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور آپس کے تعلقات کو درست رکھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور پھر یہاں پر جو ہے یہ آیت نمبر 2 ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کرنا شروع کی ہیں کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں، یہ آیت نمبر 2 ہے، اس آیت میں 3 جو ہے وہ خوبیاں یا 3 صفات بیان کی گئی ہیں مومنین کی، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور نمبر 3 ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ دنیا کے، اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کے مال کے پیچھے جو ہے وہ آپس کے تعلقات کو خراب نہیں کرتے، اور نہ دنیا کے مال کے لالچ میں پڑتے ہیں، بلکہ وہ تو ایک تو ان کے دل ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونے پر، اور دوسرا اللہ کی آیات جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے انسان ڈرتا ہے تو وہ کسی کا حق لینے کی کوشش نہیں کرتا، اور جب ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے حق میں سے بھی اپنے دوسرے بھائیوں کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور تیسری جو خوبی بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ جس رب نے زندگی دی ہے، جس رب نے بے شمار اور نعمتیں دی ہیں، تو مال، دولت، رزق، یہ بھی سب جو ہے وہ اللہ ہی دے گا اور اللہ ہی دیتا ہے، تو اس لیے ان کا توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، اس لیے وہ دنیا کے مال کے لالچ میں نہیں پڑتے اور نہ ہی آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ اب اگلی دیکھیں آیت، الذین، وہ جو یقیمون، قائم کرتے ہیں۔ اب قائم کا جو لفظ ہے یہ بھی آپ دیکھیں یہیں سے ہے، عربی زبان سے، قائم کرتے ہیں صلاۃ، نماز۔ یہ تو ہم دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں اذان میں، حی علی الصلاۃ، چلے آؤ نماز کی طرف، ٹھیک ہے۔ ومما، اور جو کچھ، رزقناہم۔ اب آپ اس لفظ کو دیکھیں کہ اس میں لفظ ہے رزق، رزق دیا، نا درمیان میں آیا، نون کھڑی زبر نا۔ یہ نون زبر نا کسی لفظ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی آتا ہے، نون زبر الف نا، اور شروع میں آئے گا نون زبر نا، درمیان میں اگر آئے گا تو نون کھڑی زبر نا، اور آخر میں آئے گا تو نون زبر الف نا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہم یا ہم نے، رزقناہم، رزق دیا ہم نے، ہم انہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، کہ مومن تو وہ ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس میں سے بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ مال کے لالچ میں نہیں پڑتے، بلکہ جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے پہلے سے، اس میں سے بھی وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو قائم کرتے ہیں نماز، ومما، اور جو کچھ، رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ اگلی 2 صفات بیان کی گئی ہیں اس میں، یہ آیت نمبر 3 ہے، اس میں مومنین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ان 2 آیات میں، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں مومنوں کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں آگے، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم وہ، مومنون، مومن ہیں، حقا، سچے، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم وہ، مومنون، مومن ہیں، حقا، سچے، لہم، ان کے لیے، لام زبر لا ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، لام زبر لا یا لام زر لی، یہ جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کے لیے، تاکہ کے معنی بھی دیتا ہے یہ، لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے کے لیے، ہم، ان کے یا انہیں، لہم، ان کے لیے، درجات، درجے ہیں، یعنی بڑے درجے ہیں یا اونچے درجے ہیں، اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس یا قریب،
ربہم ان کے رب کے، یعنی ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں یا اونچے درجے ہیں۔ وہ مغفرت اور مغفرت ہے یعنی بخشش ہے۔ اب یہ مغفرت کا لفظ بھی ہم دیکھیں کہ مغفرت کا لفظ بھی ہم جو ہے وہ اردو میں بولتے ہیں بخشش کے لیے، کہ ہم اپنی اور اپنے والدین کی اور تمام ایمان والوں کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے ہم دعا بھی مانگتے ہیں آخری تشہد میں نماز میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مغفرت کا لفظ ہمارے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے، ہمارے لیے ہم مانوس ہے اس لفظ سے۔ وہ مغفرت اور مغفرت بھی ترجمہ کریں گے تو ٹھیک ہوگا، یا بخشش کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں آپ۔ ورزق اور رزق ہے کریم عزت والا، ٹھیک ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ مومنون مومن ہیں، حقا سچے، لہم ان کے لیے درجات درجے ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، و مغفرت اور مغفرت ہے، ورزق کریم اور عزت والا رزق ہے، یہ عزت کی روزی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پھر دوبارہ، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ مومنون مومن ہیں، حقا سچے، لہم ان کے لیے درجات درجے ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، و مغفرت اور مغفرت ہے یا بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت والی روزی ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 5 صفات بیان فرمائی، اور ان صفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کے لیے یعنی غزوہ بدر کے جو مجاہدین تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ سند جاری کر دی کہ یہی، اور یا ان کے علاوہ بھی جن مومنوں میں یہ پچھلی جو 5 صفات ہم نے آیت نمبر 2 اور 3 میں دیکھی ہیں، تو وہ صفات جن میں بھی موجود ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے لیے ایک سند جاری کی گئی ہے اس آیت میں کہ یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ چلیں جی، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آیات بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی، اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی ان کو سیکھنا۔ بس تھوڑا سا جب آپ 2-4 مرتبہ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو ذہن نشین ہو جائیں گی، اور اگر شروع سے ہی آپ ان آیات کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا شروع کر دیں یعنی الفاظ کے معنی کو، تو آگے آگے آپ کے لیے سورت کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ وہی الفاظ ہیں بار بار آتے ہیں، کوئی جو ہے وہ آگے کوئی ایک آیت میں جو 1 یا 2 لفظ نہیں آتے ہیں، ورنہ وہی الفاظ بار بار آتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ کو جو ہے وہ اس میں دلچسپی بھی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔